الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو وجود دیا، دوسری مخلوقات کو بھی وجود دیا، اور انسانوں کو ان تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ اور اعظم بنایا اور ان تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا، اور جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک راستہ اور طریقہ بھی دیا ہے۔ زندگی انسان نے کیسے گزارنی ہے، انسان نے کس راستے پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان صبح شام دن رات اپنی مرضی سے زندگی گزارے، اپنی مرضی پر کھائے، جو دل چاہے وہ کھا لے، اپنی مرضی پر پیے، جو دل چاہے جیسے دل چاہے پی لے، اپنی مرضی پر سوتا رہے، جب تک دل کرے سوتا رہے، اپنی مرضی پر جاگتا رہے، جب تک دل کرے جاگتا رہے، اپنی مرضی سے دنیا کا ہر کام کرے، مال و دولت کمانے کے لیے کون سا راستہ کس طرح اختیار کرے، کیسے کمائے، حلال حرام میں کوئی فرق کرے یا نہ کرے، یہ ساری چیزیں اس کو آزاد چھوڑا جائے، انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک راستہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پابند کیا جائے۔ جس نے پیدا کیا وہی اس کو زندگی گزارنے کے لیے اپنا پابند بنا دے کہ تجھے پیدا بھی میں نے کیا، اب زندگی تو نے گزارنی ہے میرے حکموں کے مطابق، میری مرضی اور میرے طریقے کے مطابق۔ یہ انسان کی اصل کامیابی ہے، یہ انسان کے پیدا کرنے کا اصل مقصد ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کوئی انسان بناتا ہے، عمارت کے اعتبار سے ہو یا ویسے کوئی ایجاد کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی چیز انسان بناتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان بناتا ہے، تو اس چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بنانے کا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے وہ کوئی چیز نہیں بناتا۔
تو ایک انسان کو اور اس پورے نظام کو، اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، کیا یہ بنانا بغیر کسی مقصد کے ہے؟ کیا یہ بنانا ایسے ہی ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی خود بخود وجود میں آ گئی؟ کیا اللہ نے اس کو بنانے کا، ایسا اللہ جو حکیم ہے، جس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، کیا اس کائنات کو بنانے میں اور اس انسان کو بنانے میں اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے کہ اس انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ وہ مقصد ہے، وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اپنی عبادت پر چل کر انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کے لیے پیدا کیا، کہ یہ انسان اگر اللہ کی عبادت اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر چلا جائے تو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اگر یہ انسان اپنی مرضی پر زندگی گزارے، اللہ کے فرمان، اللہ کے احکام، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی عبادت کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو پھر یہ انسان زندگی تو گزار لے گا لیکن یہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام اور خسارے والا شمار ہوگا۔ اب یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی طاعت والا راستہ کون سا ہے، اللہ کی فرما برداری والا راستہ کون سا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک راستہ بنایا۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں تفصیل سمجھنی پڑے گی کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے اس کو ساری مخلوقات سے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے، تو ان ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جس انسان کو بھی پیدا کیا، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ چیزیں اللہ رب العزت ایسی عطا فرما دیتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دوسری چیزوں میں فرق اور تمیز کر سکتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز اور فرق کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، غلط اور صحیح کا فرق کر سکتا ہے، حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اپنے لیے فائدہ اور نقصان کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو چند بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے جسم کے اعتبار سے دے دی، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دے دی، انسان ان کے ذریعے سے دیکھ کر اپنے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ معلوم کرتا ہے۔ اللہ نے کان دے دیے، انسان سن کر اپنے لیے راستے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے، کسی سے سن کر اس راستے پر چلنے کی کوشش، اور غلط اور صحیح کی تمیز سن کر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ناک کی حس دی، سونگھنے کی حس دی، کہ اس کے ذریعے سے انسان سونگھ کر اچھی اور بری چیز، صحیح اور غلط چیز کی پہچان کر لیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان کا ذائقہ اور چکھنے کی حس دے دی کہ اس کے ذریعے سے انسان چکھ کر ہر چیز کی پہچان کر سکتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، ہر اعتبار سے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے حواس، اور ایک اور ہے انسان کا چھونا، لمس، ہاتھوں کے ذریعے سے انسان چیز کو چھو کر پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے کیسی ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، یہ اچھی ہے، بری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہر چیز کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ حواس خمسہ، ان سب کا علم حاصل کرنے کا جو مقدار ہے، معیار ہے، وہ ایک محدود ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے انسان صرف اتنا دیکھ سکتا ہے جب تک آنکھوں کی پہنچ، دیوار آگے آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو پھر آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے انسان اتنا سن سکتا ہے جتنا انسانوں کی کانوں کی پہنچ ہے۔ ایک مخصوص فاصلے کے بعد انسانوں کے کانوں کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دور والی آواز کو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ذریعے کے نہیں سن سکتے۔ اسی طرح زبان کے چکھنے کی مقدار ہے یا اس کی لمٹ ہے، یہ بھی ایک مخصوص ہے، اللہ نے اس کو ایک مخصوص حساب سے رکھا، سونگھنے کی حیثیت ہے، اسی طرح چھونے کی حیثیت ہے۔ ان سب حواس کے بعد جب ان کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور چیز دی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ عقل اور شعور کی اللہ رب العزت نے ایک خاص چیز رکھ دی ہے۔ انسان عقل کے ذریعے سے مختلف چیزوں کو استعمال کر کے، مختلف چیزوں کو جوڑ کر، مختلف چیزوں کو ملا کر اپنے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے اندر نت نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ انسانی عقل کا کرشمہ ہوتا ہے۔ انسانی عقل مختلف چیزوں کو، وہی چیزیں
جو عام استعمال میں اکیلے اکیلے ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو جوڑ جوڑ کر انسان اپنے لیے ایک نئی چیز وجود میں لے آتا ہے اور اس کو استعمال میں لے آتا ہے۔ لیکن اس عقل کا جس طرح باقی پانچوں چیزوں کا دائرہ بھی محدود ہے، ان پانچوں چیزوں کو بھی انسان ان کی لمٹ سے آگے نہیں استعمال کر سکتا، اسی طرح عقل کے اندر بھی ایک مخصوص لمٹ اور مخصوص دائرہ اللہ نے رکھا ہے۔ عقل کے اندر انسان کو اپنی دنیا کے نقشوں کے اعتبار سے تو چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ دنیا کے نقشوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کو کیسے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن عقل کے دائرے میں وہ چیز جو عقل سے باہر ہے کہ انسان کو اپنے آئندہ کے لیے خبر مل جائے کہ میرے آگے میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میری موت کے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں کیا کیا اعمال کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ ایک دن سب انسانوں نے اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے اور اس کائنات کا وجود ختم ہو جانا ہے، پھر اللہ نے دوبارہ ایک نئے وجود کو، نئی زمین کو وجود دے کر ایک محشر کا میدان اور محشر کا نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب لے کر پھر ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، یہ انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ ان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ ان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ قبر میں کیا کیا معاملات ہوں گے، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قبر سے اٹھنے کے بعد کے کیا معاملات ہوں گے، محشر کا میدان کیسے سجے گا، انسان کو اس وقت تک اپنے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے سوالات کے جوابات نہیں دے دے۔ سورج سوا نیزے کی بلندی پر، زمین تانبے کی، جنت کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزر کر اپنے لیے فیصلہ کروانا ہوگا کہ جنتی ہوں یا جہنمی۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو انسانی عقل سے اوپر کی چیزیں، ان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی کو ہم آگے چلائیں گے، اسی وحی کے سلسلے کو۔ یہ وحی کیا ہے؟ گویا کہ یہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، کیسے زندگی گزارنی ہے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ جنگل کے اندر ہے، ریگستان کے اندر ہے، بیابان کے اندر ہے، راستہ گم کر چکا ہے، کسی ریتلی زمین کے اندر، ریگستان کے اندر راستہ گم کر چکا ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، جو اس کے پاس کھانے پینے کے اسباب ہیں سب ختم ہو چکے، کھانے پینے کے تمام اسباب ختم ہو چکے۔ ان اسباب کے ختم ہونے کے بعد حیران اور سرگرداں وہ پھر رہا ہے، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو کہیں سے راستہ سجائی نہیں دے رہا۔ اچانک کوئی آدمی آتا ہے اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو اس کی منزل پر، اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں اس انسان کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، اور وہ اس آدمی کا کتنا مشکور ہوگا، کتنا ممنون ہوگا جس نے اس کو موت کی دلدل سے نکال کر ہمیشہ کے لیے زندگی کی طرف پہنچا دیا۔ یہی چیز بعین ہی انسانوں کی کیفیت ہے اور وحی کی کیفیت ہے۔ اسی کو، وحی کو سمجھنے کے لیے اسی چیز کو سمجھ لیں کہ انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے غار حرا میں انسانوں کی کیفیت اسی طرح تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم لوگ جہنم کے گڑھوں کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ انسانوں کی پستی اور انسانوں کے اخلاق کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ نہ ماں کی تمیز تھی، نہ بہن کی تمیز تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی عادت بن چکی۔ اس انسانیت کے اس جنگل میں رہنے والے انسانوں کو جو اپنے لیے صحیح راستہ گھوم کر چکے تھے، کھو چکے تھے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو کامیابی اور رہنمائی کا راستہ دیا کہ تم نے کامیاب کس راستے پر چل کر ہونا۔ یہی وحی کی حقیقت ہے۔
کہ وہ انسان جو راستہ گم کر چکا ہو اس کو صحیح رہنمائی کی جائے۔ اور اس سے بڑا احسان اللہ کا اس کائنات میں انسان کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ وحی سے بڑھ کر انسان کے اوپر اللہ کا کوئی احسان ہے ہی نہیں دنیا میں۔ انسان کا وجود ایک الگ انعام ہے، الگ احسان ہے۔ اللہ نے انسان کو وجود دے دیا، عقل دے دی، جسم کے اعضاء دے دیے، دنیا کے آسائشوں والی زندگی دے دی، دنیا کے اسباب دے دی، یہ سب نعمتیں ہیں ایک طرف، لیکن ایک وحی کی نعمت کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اگر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب انسانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، کسی کو کسی چیز کی کوئی رہنمائی نہ کی جاتی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی، پھر تصور کریں اس معاشرے کا حال کیا ہوتا۔ آج ہم وحی سے اور وحی کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر کس طرح اذیت کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے آس پاس میں، پڑوس میں کتنی بد امنی ہے، کتنی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی چل رہی ہے، کتنا دین سے دوری والی زندگی چل رہی ہے، کتنی آپس میں انسانوں کی لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات ہیں، کتنی انسان تکلیفوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، انسان کتنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہ سب تو وحی کی تعلیمات کو چھوڑنے کا انجام ہے، یہ سب تو وحی کی تعلیمات کو چھوڑنے کا انجام ہے۔ لیکن اگر یہ تصور کر لیں کہ اگر وحی کا سلسلہ ہی نہ ہوتا، اللہ انسان کو پیدا کر دیتے اور چھوڑ دیتے، مکلف ہے تو اب جا، تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے خود اپنی عقل سے سوچ کر استعمال کرتا رہے، خود اپنے حواس سے، اپنے آنکھ کان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے کام لے کر زندگی گزارتا رہے، کیسے زندگی گزار کر آتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس معاشرے کا کیا حال ہوتا؟ لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پیدا بھی خود کیا، مقصد بھی خود دیا کہ میری عبادت کے لیے ہو، اور مقصد کے بعد پھر کامیابی کا راستہ اور کامیابی کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان بھی خود وحی کے ذریعے سے دے دی، کامیابی کی پہچان بھی خود وحی کے ذریعے سے دے دی۔ ہر چیز کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے انسان کو ہر چیز واضح کر کے دے دی کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ان کاموں سے بچو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ اگر تم نے یہ زندگی اختیار کر لی، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے رہے اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے بچتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنی زندگی کو پورا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پالو۔ لیکن اگر انسان اس وحی کے سلسلے کو چھوڑ کر، اس سے دامن چھوڑا کر خود اپنی منمانی زندگی پر آ جائے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب انسان اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے گزارنا شروع کر دیں، تو پھر انسان کی اپنی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی اس تباہی کی برکت اور نحوست سے، اس تباہی کی نحوست سے اس کے گھر والوں کی زندگی بھی اذیت میں، تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے اڑوس پڑوس کی زندگی بھی اذیت اور تکلیف میں ہوتی ہے، اس کے علاقے والوں کی زندگی بھی اذیت اور تکلیف میں ہوتی ہے۔ جو انسان بھی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے، آپ دیکھیں یہ جتنی بھی قتل و غارت غری ہوتی ہے، چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وحی کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انسان جب قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی وحی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی منچاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا انجام پھر اسی صورت میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا اس سے بڑا احسان کوئی اس کائنات میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی بھی دی اور زندگی گزارنے کے لیے راستہ بھی دیا، زندگی گزارنے کے لیے طریقہ بھی دیا، زندگی گزارنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ ہمارے لیے ہر چیز کو کھول کر واضح کر کے رکھ دیا کہ زندگی کے اگر تم نے صبح کرنی ہے تو صبح کیسے کرنی، تمہاری شام زندگی میں آئے گی تو تم نے شام کیسے کرنی ہے، رات کو سونا ہے تو رات کو سونا کیسے ہے، کھانا کھانا ہے تو کھانا کیسے کھانا ہے، رزق اپنے لیے کمانا ہے، اپنے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے تو وہ کیسے انتظام کرنا ہے، ہر چیز کو واضح کرنا۔ اب یہ وحی کا سلسلہ چونکہ ہمارے موضوع سیرت کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، اس پر ہماری بات چل رہی تھی، غار حرا میں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیں کہ یہ وحی
جو اللہ رب العزت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ اور طریقہ دیتے ہیں، ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی تھی کہ ہر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسی کی طرف وحی آتی، ہر انسان کو خود ہی اس کا راستہ بتلا دیا جاتا کہ تم نے اس طرح چلنا، لیکن یہ ایک ناممکن چیز تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا بوجھ، وحی کی طاقت اور وحی کی ہیبت اتنی ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ہم کلام تو میں کوہ طور پر ہمیشہ ہوتا رہتا ہوں، اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے بلکہ آپ اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکا تو پھر آپ بھی برداشت کر سکیں۔ اور پہاڑ کے اوپر جب تجلی ڈالی گئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ تو ہر انسان اللہ رب العزت کی وحی کی طاقت کو، وحی کی ہیبت کو، بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھر اللہ رب العزت انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، اور بچپن سے ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کو نبوت ملنے تک، وحی کا سلسلہ شروع ہونے تک مختلف اوقات میں مختلف اعتبار سے ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، ان کے جسم کی تربیت کرتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وحی آتی ہے تو وحی کا بوجھ وہ برداشت کر سکتے۔ اس کے باوجود 40 سالہ تربیت کے باوجود جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جیسے پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بات چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پسینے سے شرابور، گھبراہٹ کی کیفیت میں کپاتے ہوئے آپ گھر کی طرف واپس آتے ہیں اور آ کر فوراً کہتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس بوجھ کی وجہ سے میری کہیں ہلاکت نہ ہو جائے۔ یہ تو وہ 40 سالہ تربیت کے بعد ہے جو اللہ کی طرف سے ایک وحی آ رہی ہے۔ اور پھر آگے انشاءاللہ، ابھی تو وقت پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ، وحی کی جب اقسام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس کس صورت میں کس کس اعتبار سے آتی تھی، جب وہ بات آئے گی تو پھر اس میں انشاءاللہ یہ بات بھی آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ بھاری اور مشقت والی وحی کس کیفیت میں ہوتی تھی، کس صورت میں ہوتی تھی۔ لیکن جو آج مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وحی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ یہ وحی اللہ کی طرف سے انسانوں کا ایک انعام ہے، انسانوں پر ایک انعام ہے۔ اللہ انسانوں کو، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صحیح راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی، بس یہی وحی کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے برگزیدہ پیغمبروں کو، برگزیدہ انسانوں کو چنا، ان کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، کچھ کو انبیاء بنایا، کچھ کو رسول بنایا۔ انبیاء اور رسول یہ دو ہم نام سنتے ہیں، نبی اور رسول دو نام سنتے ہیں، چھوٹا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے نبی کی شریعت اور تعلیمات کو آگے پہنچاتا ہے، اس کو نئی شریعت اور نئے احکامات نہیں ملتے۔ وہ پہلے نبی جو چل رہے ہوتے ہیں ان کی شریعت کو، ان کے احکامات کو آگے امت تک پہنچاتے رہتے ہیں، انہی کی کام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ وحی ان کی طرف بھی آتی ہے، لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو نئی شریعت، نئے احکامات، نئے زندگی گزارنے کے قانون ملتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور پھر خاتم الانبیاء بھی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا۔ وحی کی وہ سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں شروع ہوتا ہے، اس 23 سالہ زندگی میں، اس 23 سالہ وحی کے دور میں اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز وہ عطا فرما دی جو انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہر چیز عطا فرما دی۔ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، یا زندگی گزارنے کے اعتبار سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اس دین میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، میرے لیے اس شریعت میں، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔
کوئی یہ نہیں بول سکتا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے زندگی گزارنا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ تجارت میں لگا ہوا ہے یا کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ حکمرانی کے طبقے سے ہے یا عوام کے طبقے سے ہے، چاہے وہ مزدور ہے یا مالک ہے، ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، ہر ایک کے لیے راستہ رکھا ہے۔ اور اسی وحی کے سلسلے کے ذریعے سے اللہ نے پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی بھی رکھی۔ اگر ہم اللہ کی اس وحی کے، جو اللہ رب العزت اس وحی کے ذریعے سے ہمیں انگلی پکڑ کر صحیح راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس راستے پر چل پڑے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اور اگر ہم نے اس آدمی کی طرح کام کیا کہ جو ریگستان میں راستہ بھٹک رہا ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے، اس کو اب کوئی راستہ دکھانے والا تو مل گیا ہے لیکن وہ اس راستہ دکھانے والے کی بات نہ مانے اور خود اپنی مرضی سے چلتا رہے، تو پھر اس کی ہلاکت میں، اس کی تباہی میں، اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں، اس کی بے وقوفی میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی منچاہی زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا کے اعتبار سے بھی ہماری پریشانی اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے اعتبار سے بھی ہم خود ذمہ دار ہوں گے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی جو ہماری ناکامی اور نقصان ہوگا اس کے بھی ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور دنیا کے نقصان یہ تو ہمیشہ والے نہیں ہیں، یہ تو ختم ہونے والے ہیں۔ اصل نقصان، اصل ناکامی آخرت کی ناکامی اور نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس نقصان اور خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وحی کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات جو اللہ رب العزت کا اس کائنات میں ہم پر بڑا احسان ہے، اس احسان کو سمجھ کر اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔